اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج کی کتاب منفرد، معروف، معتبر شاعر، رپورٹر، صحافی، مضمون نگار، روزنامہ شجاعت چاٹگام، سیکریٹری نشر و اشاعت حلقہ اہل قلم چاٹگام، ماحول چاٹگام، سٹی نیوز شام و سحر، ریاض انٹرنیشنل سے بحیثیت مدیر معاون، نامہ نگار، مبصر، وابستگی، 2 معتبر ماہنامے، ایک اردو یعنی زاویہ نگاہ کے مدیر اور دوسرا انگریزی زبان میں شائع ہونے والے یعنی انٹریکشن کے مدیر منتظم، چیئرمین جامع مسجد بیت المکرم ٹرسٹ، مجید کالونی، لانڈی ملیر، کراچی، ڈائریکٹر پبلشنگ، رابطہ فورم انٹرنیشنل، اور ایک نئی صنف سخن چوکھمبی کی اختراع کرنے والے شاعر یوسف راہی چاٹگامی کا اولین شعری مجموعہ اشک سوزاں ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 60ویں سنت توشی چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس سند کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس صنعت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کہ براہ راست صنعت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی ممنون ہوں۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد یوسف ہے، جبکہ قلمی نام یوسف راہی چاٹگامی ہے۔ آپ 23 اپریل 1953 عیسوی میں چاٹگام، سابق مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ پیدائش آپ کے دادا مرحوم قاری محمد سلیم نے اسکول میں لکھوائی تھی۔ آپ کے والد کا نام دوست محمد ہے اور وہ کاسمیٹکس کے کیمسٹ تھے۔ آپ کی تربیت میں آپ کے دادا کا بڑا حصہ ہے، جو ریلوے کے ورکس ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے۔ آپ کی شادی 30 ستمبر 1978 عیسوی میں بروز سنیچر ہوئی۔ آپ 4 بھائی میں سب سے بڑے ہیں اور ایک بہن انجم آرا ہیں۔ آپ کے 2 بیٹوں میں محمد آصف شادی شدہ اور ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ایڈمنسٹریشن کے شعبے سے منسلک ہیں، اور محمد حارث غیر شادی شدہ اور برسر روزگار ہیں۔ 2 بیٹیاں فوزیہ تبسم اور راحت اقبال شادی شدہ ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے 1980 اور 1982 میں بالترتیب پیدائش کے 1 ہفتے بعد ہی بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ 2 بیٹوں کا پیدائش کے بعد کراچی میں انتقال ہوا۔ دادا، دادی اور والد کا انتقال چاٹگام میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ والدہ کا انتقال کراچی میں ہوا۔ آپ کا آبائی تعلق نانیہال کی طرف سے بلیا سے، جبکہ دادیحالی تعلق گورکھپور انڈیا سے ہے۔ ولائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش نوشت کے زیر عنوان ان کے مضمون سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ 1983 عیسوی میں بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے لاہور بعد ازاں کراچی آیا۔ حلقہ اہل قلم چاٹگام سے وابستگی نے میری ادبی صلاحیتوں کو جلا بخشی، اور محترم کاوش عمر صاحب کی شفقت اور رہنمائی نے مجھے کچھ کر دکھانے کا حوصلہ دیا۔
میں نے کاوش عمر صاحب کی غزلوں پر مشتمل مجموعہ سنگ و سمن اور سقوط مشرقی پاکستان کے پس منظر میں لکھی گئی نظموں کا مجموعہ بحر خون کے نام سے شائع کیا، جس کی خوب پذیرائی ہوئی ہے۔ نصرت مرزا صاحب کی 12 کتابوں کو شائع کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ معروف ڈرامہ نگار و اداکار کمال احمد رضوی کا ڈرامہ شیشوں کا مسیحا بھی میں نے شائع کیا ہے۔ ولائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کل 63 نعتیں ہیں جو حضور اکرم کی ظاہری حیات مبارکہ کی مدت عمر کے حوالے سے ہیں۔ سید محمد قاسم کے کہنے پر میں نے اپنے بارے میں مختصر قواعد تحریر کر دیے ہیں۔ انکوٹ۔ آپ کی ادبی مصروفیات کا آغاز 1970 عیسوی سے ہوا۔ آپ کی تخلیقات درج ذیل ہیں۔ اشک سوزاں شعری مجموعہ 2011 عیسوی میں رابطہ پبلیکیشن، پلاٹ نمبر 71C، سیکنڈ فلور، 24 کمرشل اسٹریٹ، توحید کمرشل ایریا، فیز 5 DHA، کراچی، پاکستان۔ دوسری کتاب ولائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعتیہ مجموعہ جون 2014 عیسوی میں رابطہ پبلیکیشن ہی کے تحت شائع کی گئی۔ تیسری کتاب ثنائے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نعتیہ مجموعہ مارچ 2018 عیسوی میں رنگ ادب پبلیکیشنز، آفس نمبر 5، کتاب مارکیٹ، اردو بازار، کراچی میں شائع کیا، جبکہ چوتھی کتاب چوکھمبیاں جولائی 2018 عیسوی میں رنگ ادب پبلیکیشنز، آفس نمبر 5، کتاب مارکیٹ، اردو بازار، کراچی سے شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ 100 مشہور نعتیں اور 200 مشہور نعتیں انتخاب، جبکہ ترتیب و تالیف کے ذیل میں سنگ و سمن اور بحر خون کاوش عمر کی، شیشے کا مسیحا کمال احمد رضوی، ایذائے سخن یا اصلاح سخن علامہ تمنا عمادی، کلید سخن خلش کلکتوی کی اشاعت دوم رنگ ادب پبلیکیشنز، آفس نمبر 5، کتاب مارکیٹ، اردو بازار، کراچی سے نے، جبکہ اشاعت اول 1988 میں ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا ایک شعری مجموعہ شہر خوباں زیر طبع ہے۔ اس اجمالی تعارف کے بعد چلتے ہیں متذکرہ کتاب یعنی اشک سوزاں کی طرف، جس کے حوالے سے صنعت توشیح پیش کرنی ہے۔ اس مجموعے کا انتساب اپنے اساتذہ، والدین، شریک حیات اور بچوں کے نام کیا ہے۔ قطع تاریخ اشاعت کے 4 مصرے خواجہ منظر حسن منظر نے اس ترتیب سے لکھے ہیں کہ ایک مصرے سے عیسوی اور دوسرے مصرے سے ہجری تاریخ نکلتی ہے۔ مجموعے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کاوش عمر، شفیق احمد شفیق، صبا اکرام اور خاکسار ابن عظیم فاطمی کے مضامین شامل ہیں۔ مجموعے میں ایک حمد، ایک نعت اور 98 غزلیں ہیں۔ گرد پوش پر یوسف راہی نے اپنے قوائف، جبکہ دوسری جانب پروفیسر علی حیدر ملک کا مختصر اظہاریہ بعنوان ہجر کے مصائب اور ہجرت کے مسائل شامل ہے۔ پس ورق یوسف راہی چاٹگامی کی تصویر ان کے 3 اشعار کے ساتھ ان کے 3 اشعار درج ہیں۔ اس مجموعے کے لیے خاکسار نے جو مضمون تحریر کیا تھا اس کا عنوان تھا اشک سوزاں اور یوسف راہی۔ تو آئیے کچھ اقتباس آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ کوٹ: یوسف راہی چاٹگامی سے تعلق 2-4 دنوں کا قصہ ہے، کوئی جنم کی بات نہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے سے واقف ہوں۔ حالانکہ پہلی ملاقات 14 اپریل 2010 عیسوی کی شام پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں عہد آفرین صاحب طرز منفرد لب و لہجے کے شاعر
کاوش عمر کے مجموعہ کلام سنگ و سمن کی تقریب رونمائی میں جو دراصل یوسف راہی چاٹگامی کی کامیابی کا جشن تھی ہوئی، اور تب سے اب تک یوں لگتا ہے جیسے ہمارا تعلق بہت پرانا ہو۔ مختلف ادبی تقریبات میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، جبکہ ہر ماہ زاویہ نگاہ کے توسط سے ملاقاتیں الگ ہوتی ہیں، جس کی مجلس ادارت میں یوسف راہی شامل ہیں اور پابندی سے مطالعے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ فون پر رابطے اضافی ہیں جو کسی دن یا وقت کی قید سے آزاد ہیں، یعنی جب گردن جھکائی دیکھ لی کے مصداق ہیں۔ درخت جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ رفتہ رفتہ بڑھے ہوئے ہیں، اور اب چونکہ یوسف راہی مکمل طور پر کھڑے ہوئے ہیں، شاعری کار پیمبری ہے، اور ہر کس و ناقص کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی جسے اس کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ وہ یقیناً عام صف سے نکل کر مخصوص لوگوں کی صف میں آ جاتا ہے، پھر اس کا وجود، اس کے کام قابل تقلید بن جاتے ہیں اور حوالہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یقین ہے کہ اشک سوزاں کو ادبی حلقوں میں ضرور پذیرائی ملے گی۔ انکوٹ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کیجئے، اپنے گراں قدر خیالات اور کمنٹ سے نوازیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ اور اب ان کے کچھ اشعار۔ ابھی تک سلسلے جاری ہیں آزمائش کے، نہ جانے اور کتنی بار میرا امتحان ہوگا، جن سے نایاب ہے شادمانی یہاں، سخت دشوار ہے زندگانی یہاں، 7 دریا بہاتا ہے اشک آدمی زندگی میں فقط ایک ہنسی کے لیے۔ دشت و صحرا کے عذابوں سے گزر آیا ہوں، اب میری راہوں میں دریا کے سمندر آئے، قدم قدم پہ لہو سے جلا کے راہوں میں چراغ عظمت کردار چھوڑ آیا ہوں۔ شہر میں چہرے ہی چہرے ہیں جدھر جاتا ہوں میں، پھر بھی کوئی ایک صورت آشنا ملتا نہیں۔ جگانے کے لیے حسن عمل کی شرط لازم ہے، دعاؤں سے کبھی بیدار قسمت ہو نہیں سکتی، اور کیوں راتوں کو پھرتا ہے راہی کو سمجھائے کون، راہی اپنے ہر حاکم کے ہاتھ میں کشکول رہا ہے۔ سر پر کھڑی سفر میں قیامت کی دھوپ تھی، گھبرا کے میرے جسم سے سایہ نکل گیا، اور معلومات لوٹ کے قزاق لے گئے، راہی جو بچ گیا تھا مکان وہ بھی جل گیا۔ آدمی کارگاہ قدرت میں اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور بہت سے اشعار شامل کیے جا سکتے ہیں، مگر میری خواہش ہے کہ اب صنعت توشیح کی طرف چلا جائے۔ تو آج کی صنعت توشیح کا عنوان ہے یوسف راہی چاٹگامی کی اشک سوزاں کے نام۔ تو ملاحظہ کیجئے کہ یاس کے سارے قصے ہیں منظر کشی، یاس کے سارے قصے ہیں منظر کشی، وہ کہاں اشک سوزاں کی ہے بے بسی، اور وقت کی قید میں تھے جہاں قصہ گو، واسطوں کو حوالوں کو بھولے تھے جو، سر میں سودا جنوں کا تھا ہر ایک نفس، سب تھے مائل ستم پر نہ تھے داد رس، فاقہ مستی کھڑی تھی جہاں صف بصف، فرصت غم نہیں تھی جہاں ہر طرف، راک کا ڈھیر تھے جن کی بستی کے گھر، رہ گیا تھا جہاں ہر طرف خوف ڈر، اشک
آہو فغاں درد و غم کے سوا ایک ولائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ایک ولائے محمد تھی، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف زندگی بن گئی تھی کراہ، ہر زباں گنگ تھی، ہر نفس ایک آہ، یعنی غم کی چلی تیز آندھی کوئی، یا محبت نہ تھی، صرف تھی دشمنی، چہرے جھلسے تھے، ایسی تھی نفرت کی آنچ، چبھ رہے تھے بدن روح میں بن کے کانچ، ایسی مشکل میں تھی زیست صبح و مساء، اس قدر زہر تھا سب کے دل میں بھرا، ٹوٹ بکھرے تھے رشتے کے جو تھے اٹوٹ، ٹھیک کچھ بھی نہ تھا سب گیا ٹوٹ پھوٹ، گنگ انسانیت تھی وہ جاری تھی جنگ، گم ہوئی تھی جہاں زندگی کی امنگ، ایسا عالم کہ عالم بھی تھا بے صدا، اہل عز و شرف بھی ہوئے بے ردا، مٹ رہی تھی روایت کی ہر ایک رسم، مہر و الطاف سے ایسی خالی تھی بزم، یہاں ثنا پھر بھی سید کی ہوتی رہی، یعنی کار اطاعت یہ جاری رہی، کچھ نئے کام میں جو رہے منہمک، کام چوکھمبیوں کا کیا خوب ایک، یعنی شہر ہنر کی ہے جلوہ گری، یوں وہ پھیلا رہے ہیں نئی روشنی، ایک صحافی جو شاعر بھی ہے برملا، اپنے انداز سے جو بھی چاہا لکھا، شہر خوباں کی رونق رہی پیش پیش، شوق کے اس سفر میں ہے مشکل بھی پیش، کس تسلسل سے لکھتے رہے نعت پاک، کوئی ایسی کہاں جیسی ہے ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سادگی جس کی فطرت ہے جس کا لباس، سہ گئے رنج و غم پر ہوئے نہ اداس، واہ کہیے نہ کیوں ان کے افکار کو، وسعت فکر و قلب و نظر جس میں ہو، زندگی میں ہے شامل نشیب و فراز، زیست میں ان کی شامل ہے عجز و نیاز، ایک صدائے جرس کے رہے ہم نوا، ان کے لب پر رہی خیر کی بس دعا، نسبت فکر و فن کی رہے جو زباں، نرم گفتاریوں سے ہے ان کی عیاں، کر رہی ہے بیاں ان کے رخ کی چمک، کیوں صدا گونجتی ہے زمیں تا فلک، یاد کے سارے پل پل ہیں جس میں سجے، یعنی آہو فغاں کے ہیں سب معاملے، نور و نکہت سے روشن ہے جس کا سخن، نکہت گل سے مہکا ہوا ہے چمن، اے خدا اپنی نظر کرم رکھ صدا، ان کو بزم سخن میں ہو عظمت عطا، میرے لب پر دعا ہے یہ ہر دم عظیم، مہرباں رہ تو یوسف پہ رب کریم۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ آج کی یہ 60ویں سنت توشیح چورخی یا چہاررخی مکمل ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا ہے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمایا ہے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی نوازا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ ایک اور گزارش کہ کتابیں، ان کی جو کتابیں منصہ شہود پر آ چکی ہیں انہیں حاصل کریں اور اس کے مطالعے کی طرف توجہ دیں، تاکہ
ان کی اس شعر و سخن سے دلچسپی، وابستگی اور تخلیق کا سلسلہ جاری و ساری رہ سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔